ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کامیابی جو ہے وہ نصیب ہوگی، اور 3000 فرشتوں سے اور 5000 فرشتوں سے مدد کی جائے گی اور تم ہی غالب رہو گے۔ یہ ساری خوشخبریاں سنا دینے کے باوجود میدان احد میں، غزوہ احد میں مسلمانوں کو اتنا بھاری نقصان کیوں اٹھانا پڑا اور اس کے پیچھے ساری ریزن کیا تھی؟ بیسیکلی اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی قسم کی ایسی کوئی لفزش کرو گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہو اور دنیا کی مال کو حاصل کرنے کے لیے اس حکم کو نظر انداز کر دو گے یا کیجول سے لے لو گے یا اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر دو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا رشتہ داری کو نہیں لحاظ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ اس وقت اس جماعت میں، اس لشکر میں میرا نبی موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا، 4 دانت مبارک شہید ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو توحید کے اعتبار سے اتنا کہنا چاہیے کہ غیرت مند ہے میرا رب کہ کسی قسم کی بھی شراکت کو وہ قبول نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس روئے زمین پر 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا ہے ایز اے ٹیچر، ایز اے دائی بنا کر، امت کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ کا تعارف کروانے کے لیے، اللہ کی پہچان کروانے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے توحید کی رائج ہو جانے کے خاطر خود انبیاء کرام کو بھی قتل ہوتے دیکھا ہے۔ اس روئے زمین پر نبی کی دعوت کو لبیک نہ کہنے والوں نے انبیاء کرام کو قتل بھی کیا ہے۔ انبیاء کا جو ہے وہ لہو لہان ہونا بھی اللہ رب العالمین نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے انبیاء کرام کے مخالفین نے خود انبیاء کرام کو اللہ کی توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے کس طرح دشمنی نبھائی ہے۔ دیکھو، تم سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی ہیں، کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، اللہ کے کلام کو جھٹلایا، انبیاء کرام کی تعلیمات کا انکار کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان کا انجام کیا کیا۔ کسی سفر کی نیت سے، تجارت کے ارادے سے شام کی طرف جاتے ہو تو راستے میں تمہیں ایسے اجڑے ہوئے، ایسے بنجر علاقے نظر آتے ہیں جو قوم عاد اور سمود کی تباہی کا سبب بنے تھے، اور ان کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے احکامات کے خلاف انہوں نے اعمال۔ یہ سب کچھ بیان جو کیا جا رہا ہے، یہ جو واضح آیات قرآن مجید میں کھول کھول کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اس نصیحت کو حاصل کرنا چاہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں، پرہیزگار بندے ہوں، اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے لوگ ہوں کہ دیکھو، سستی نہیں کرنا، کاہلی نہیں کرنا، کسی قسم کی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان والے سے اللہ تعالیٰ کو ہر ممکن اللہ پر توکل مطلوب ہے، چاہے آپ کے اوپر تنگی آ جائے، چاہے جو ہے وہ کشادگی آ جائے، چاہے بیماری آ جائے، چاہے صحت یابی آ جائے، چاہے جو ہے وہ آپ کی ہر ایک محبوب چیز دور ہو جائے، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہم جب پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بالضرور جو ہے وہ مومنین کو آزمائیں گے، مختلف قسم کا خوف دے کر، ان کو بھوک سے آزمائیں گے، ان کو جان اور مال کے نقصان سے آزمائیں گے، ان کو مختلف ثمرات، ان کے میووں، ان کے اناج، ان کی کھیتیوں کے نقصان سے آزمائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بغیر آزمائے چھوڑ دے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہاں پر تنبیہ کر رہے ہیں کہ ایمان والے مومن، کامل الایمان مومن وہ ہوتے ہیں جو تنگی آئے یا سختی آئے نا امید نہیں ہوتے ہیں، ولا تحزنوا، اور دیکھو غم نہ کرو۔ غم کس بات کا؟ جو بھی کچھ تمہارے پاس تھا اور اب اگر وہ چلا گیا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی جو اس نے واپس لے لی۔ جب اس نے دی تھی تو تم شکر گزار ہو رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، پھولے نہیں سما رہے تھے، لوگوں کو ڈنکا بجا بجا کر جو ہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن جب اس نے اپنی وہ نعمت تم سے واپس لے لی تو پھر تم نے واویلا مچانا شروع کر دیا، جو ہے ماتم کرنا شروع کر دیا، نوحہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے نا امیدی، یہ ہے ناشکری، یہ ہے تمہارے غم کی کیفیت کہ تم نے اللہ کے دیے ہوئے نعمت کو اپنا حق سمجھ لیا۔ اولاد اور مال اور جائیداد اور گاڑیاں اور بڑے بڑے کاروبار جو ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری دی ہوئی نعمتیں ہیں، دنیا کی آرائشیں ہیں، ان آرائش کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ یہ تم کو دے دی جائے تب بھی اللہ کا شکر ہے، اور اگر کسی وجہ سے واپس لے لی جائے تب بھی اللہ کا شکر کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ تم غالب رہو گے، بے شک، مگر شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو،
تم ایمان والے ہو تو تم غالب رہو گے۔ اب یہاں پر جو غلبے سے مراد ہے وہ اس ٹائم تو جنگ احد میں اگر دیکھا جائے میدان میں بہت بڑا بھاری نقصان ہوا تھا، بہت بڑا جو ہے وہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا، بہت کہنا چاہیے ذلت کے ساتھ شکست ہو گئی تھی مسلمانوں کی۔ لیکن یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ابھی باقی ہے، ایمان تمہارے دلوں میں باقی رہنا چاہیے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ میدان احد کے اندر جو تمہیں 70 بڑے بڑے کہنا چاہیے صحابہ کرام ان کی شہادت دیکھنا پڑی ہے، یہ جو زخم تمہیں پہنچا ہے، کرحن کا لفظ ہے یہاں پر، زخم پہنچا ہے تمہیں، تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، تمہارے ایمان والے جو مضبوط قدم تھے وہ لڑکھڑا گئے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جو کافر ہیں نا وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور اسی طریقے سے بدر کے میدان میں ان کو جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اسی طرح 70 بڑے بڑے سرداران کی لاشیں جو ہیں وہ بدر کے میدان میں کافروں کو اٹھانی پڑی تھی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم کافر سے اس کی شخصیت سے نفرت نہیں کر سکتے، اس کے کفریہ عقیدے سے نفرت کریں گے، اس کی کوشش کریں گے کہ اصلاح کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون قدرت بنائے ہیں اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات جو ہے وہ اس وقت تک کافر کی بھی مدد کرتی رہتی ہے، سورج پوری برابر روشنی پہنچاتا ہے، بادل پوری برابر بارش برساتے ہیں اس کافر پر بھی جو نعوذ باللہ اللہ پر نعوذ باللہ مختلف قسم کے الزامات تہمتیں لگاتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، سو کالڈ ماننے والے کرسچنز جو ہیں وہ آج وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس دنیا میں نے جو آزمائش کے لیے بھیجا ہے تو قانون قدرت جو ہے وہ ان کو بھی ملیں گے، وہ اس سے فائدے اٹھائیں گے، لیکن آخرت میں ان کی پکڑ ہو جائے گی۔ اسی طرح کی بالکل اسی طرح کی جس طرح تمہیں احد میں نقصان اٹھانا پڑا ہے، اسی طرح کفار کو بدر کے میدان میں نقصان اٹھانا پڑا تھا، ان کو زخم پہنچا تھا، ان کے دل دکھے تھے۔ ایمان والے بندوں کے دل کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور تربیت بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ یہ نشیب و فراز جو آتے ہیں، جس طریقے سے کبھی تمہیں نقصان پہنچا ہے، کبھی انہیں چوٹ پہنچی ہے، کبھی تم غالب آ گئے ہو، کبھی وہ غالب آ گئے ہیں، یہ جو بھاری جماعتیں اور بعض اوقات کمزور جماعتیں جیت جاتی ہیں، جیسے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی جماعت بہت کمزور تھی، تعداد کے اعتبار سے بہت معمولی سے تھے، لیکن ایمان میں جذبے میں مضبوط تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غلبہ عطا کیا۔ تو اس طریقے سے چوٹ ان کو کافروں کو پہنچی تھی، اور اب احد کے میدان میں مسلمانوں کو اسی طریقے سے چوٹ پہنچی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کو کافروں سے علیحدہ چھانٹ کر دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مومن کی صف میں کسی منافق کو بھی برداشت نہیں کر رہا ہے کہ کوئی انسان ایمان کا لبادہ پہن کر اور کفریہ عقائد پر کھڑا رہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ احد سے پہلے جو غزوہ احد ہوئی ہے اس سے پہلے ہم یقین ہی نہیں کر سکتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں کوئی منافق بھی ہے، کوئی ان سے کم محبت کرنے والا بھی ہے، ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن جب احد کے میدان میں 1000 کا لشکر نعرے مارتا ہوا آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن عبداللہ بن ابی کے ورغلانے کی وجہ سے 300 اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو چھوڑ کر عبداللہ بن ابی کے ساتھ چلے گئے تھے۔ یہ ہے منافقت، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھانٹ کر الگ کر دینے والا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو پہاڑی کے اوپر 50 تیر انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیے تھے، اس میں سے 35 جو ہے وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اس درے کو چھوڑ کر آ گئے نیچے۔ وہاں پر بھی جو ہے وہ دنیا کس کو زیادہ عزیز ہے اور آخرت کا طلبگار کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح دکھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صرف 12 اصحاب ساتھ رہ گئے تھے، باقی جو ہے وہ پورا لشکر جو ہے آلموسٹ 600 کا لشکر وہ تتر بتر ہو گیا تھا، وہ اس طریقے سے بکھر گیا تھا میدان میں۔ وہ مومنین کو منافقین سے ایک دم جیسے کہتے ہیں نا آٹے میں سے بال کی طرح نکال لینا، وہ چیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کو علیحدہ کر دینے والا ہے، جانچنے والا ہے، پرکھنے والا ہے، اور امت پر حجت تمام کر دینے والا ہے